منافقین تو شرن کفر میں ہی داخل ہیں اور مستحق نار ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 111 میں ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَقَالُوا واو اور قالوا قال یقولو سے ہے اور یہ اس کی جمع ہے۔ انہوں نے کہا، وقالوا اور کہا انہوں نے، لن يدخل الجنت، لن ہرگز نہیں، يدخل دخل سے ہے اور مین داخل ہونا، لن يدخل الجنت ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا مگر سوائے من کانا جو ہو، ہودن او نصارا یہودی یا نصرانی۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پائے گا علاوہ ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے۔ تلک امانیہم، تلک یہ، امانیہم امانی آرزو، امانیہم ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، قل آپ کہہ دیجئے، قال کا امر ہے قل، قل آپ کہہ دیجئے، ہاتو ہاتی لانا، ہاتو تم لے آؤ، برہانکم اپنا برہان، اپنی دلیل، اپنی سند، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت ہمارا ہی حصہ ہے، ہمارے سوا اور کسی کو سعادت اخروی نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس مضمون میں یہود کے ساتھ نصارہ بھی شریک تھے۔ نصارہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ سچائی صرف ان کے پاس ہے، نجات حاصل کر کے وہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ دونوں کے اس دعوے کو رد فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا قل ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا اپنی دلیل لاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم جو کوئی فرما بردار ہوا، مطیع ہوا، جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، اپنا رخ، للہ اللہ کے لیے، لام زیر لی کے لیے کا ترجمہ دیتا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکایا، جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور ہوا وہ محسن نیکوکار، مخلص، احسان کرنے والا بھی ہو، فَلَهُ پس لہو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے پاس۔ کیوں نہیں جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے اس کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ولا اور نہ خوف علیہم ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو ان کو جواب دیا گیا بلا کیوں نہیں، یہ یہود و نصارہ تو کیا دلیل لائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ البتہ ہم اس کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ضرور جنت میں جائیں گے۔ پھر اس پر دلیل ارشاد ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے، یعنی فرما برداری اختیار کرے عقائد میں، اعمال میں، اور اس کے ساتھ وہ مخلص ہو، دل سے فرما بردار ہو اور مخلص کسی مصلحت سے ظاہرداری کے طور پر نہ ہو، ایسے شخص کو اس کی فرما برداری کا عوض ضرور ملتا ہے پروردگار کے پاس پہنچ کر۔ اور نہ ایسے لوگوں پر قیامت میں کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑنے والا ہے اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے ہیں کیونکہ فرشتے ان کو بشارتیں سنا سنا کر بے فکر کر دیں گے۔ مطلب اس دلیل کا یہ ہوا کہ جب یہ قانون بلا مسلم ہے تو اب صرف یہ دیکھ لو کہ یہ مضمون کس پر صادق آتا ہے۔ ظاہر ہے کسی حکم کے منسوخ ہو جانے کے بعد اس پر چلنے والا کسی طرح سے بھی فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ بس یہود و نصارہ جو نزول قرآن کے بعد بھی تورات اور انجیل کے حکم پر چل کر فرما بردار بنتے ہیں، وہ کسی طریقے سے بھی فرما بردار نہیں ہو سکتے۔ یہ شان صرف مسلمانوں کی ہے، نبوت اور شریعت محمدیہ کو قبول کر لیا، بس یہی جنت میں داخل ہونے والے ثابت ہوئے، اور مخلص کی شرط اس وجہ سے لگائی کہ منافقین اس میں سے نکل جائیں، یعنی اخلاص والے ہی رہ جائیں۔ منافقین تو شرن کفر میں ہی داخل ہیں اور مستحق نار ہیں۔ یہ ارشاد ہوتا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليہود اور قالت کہا اليہود یہود نے لیسا نہیں النصارى نصرانی علی شیء کسی چیز پر وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء یہود بولے کہ نصرانی کسی چیز پر نہیں، کسی طریقے پر نہیں، کسی بنیاد پر نہیں۔ وقالت النصارى اور نصارہ بولے لیست الیہود لیسا نہیں یہود علی شیء کسی چیز پر۔ نصرانی بولے کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب وہم اور وہ یتلون الکتاب تلا یتلو تلاوت کرنا، اور وہ کتاب کو تلاوت کرتے ہیں حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ کذالک بالکل اسی طرح قال الذین وہ بولے لا یعلمون جو نہیں جانتے مثل قولہم ان کی مثل، بالکل اسی طرح وہ لوگ بھی بولے جو ان کی طرح جو علم نہیں رکھتے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ پس اللہ یحکم فیصلہ کرنا، سو اللہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی بولے جو بے علم ہیں ان کا سا کہنا، سو اللہ تعالیٰ سب کے درمیان فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون فیما اس میں جو کانوا فیہ یختلفون کانو وہ تھے فیہ اس میں یختلفون اختلاف سے ہے اختلاف کرنا، جس میں وہ جھگڑتے تھے، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس بات پر وہ جھگڑتے تھے۔ نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہود کے بڑے بڑے علماء حاضر ہوئے۔ علماء یہود میں سے ایک نے اللہ تعالیٰ کی کتاب انجیل کا انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے کلمات کہے اور صاف کہہ دیا کہ عیسائیوں تمہارا کچھ مذہب نہیں ہے۔ اس پر عیسائیوں میں سے ایک شخص نے تورات کی کہ آسمانی کتاب ہونے سے انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شان میں بے ادبی کی، یہود کے مذہب کو بیہودہ کہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی تو عیسائیوں کو گمراہ بتلاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی یہودی کو گمراہ بتاتے ہیں اور حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، حالانکہ ہر ایک فرقہ اپنی اپنی کتاب پڑھتا ہے۔ یہود تورات پڑھتے ہیں جس میں آئندہ آنے والے روح القدس کی تصدیق موجود ہے، عیسائی انجیل پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن محض نفسانیت سے ایک دوسرے کو گمراہ بتلاتے ہیں۔ اسی طرح عرب کے مشرکین بت پرست جن کو آسمانی کتاب کا کوئی علم ہی نہیں، وہ بھی اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ یہود و نصارہ سب کا دین بے بنیاد ہے، ہم ہی حق پر ہیں۔ ان سب کے اقوال کا رد فرمایا گیا اور بتایا گیا اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ فرمائیں گے۔ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق جنت میں اور اہل باطل جہنم میں ہوں گے، تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان اور اسلام نصیب فرمائے، اس کی برکات سے دین و دنیا میں منتفع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔